مصطفیٰ عامر قتل کیس نیو ایئر نائٹ جہاں لوگ نئے سال کی خوشی منا رہے تھے، وہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک 17 سے 20 سال مصطفیٰ نامی لڑکے کی خونی قسمت لکھی جا رہی تھی۔ جہاں نئے سال کا اتنا ہنگامہ تھا، وہیں مصطفیٰ نیو ایئر پارٹی میں بھی خاموش اپنی تنہائی میں مگن تھا۔ اس تنہائی میں اس کا دل بہلانے آتی ہے اس کی دوست مرشا شاہد، جو کہ اس کیس کا دوسرا بڑا کردار ہے۔ اس خونی پارٹی کے ٹھیک 11 دن بعد مصطفیٰ کی لاش ایک جلی ہوئی گاڑی سے ملتی ہے، جہاں اس کا سر، ٹانگیں اور ہاتھ غائب تھے، باقی دھڑ گاڑی سمیت ہلاک۔ آج سے کچھ سال پہلے ارمغان، جو کہ کہانی کا تیسرا مین کردار ہے، ایک کال سینٹر شروع کرتا ہے اور اپنے ہی گھر میں ایک بڑے کمرے کو پارٹی کا اڈا بنا لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، باپ کے پیسے پہ عیاشی مارنے کے بعد جب ارمغان اپنے پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو وہ ڈرگ ڈیلنگ بھی شروع کر دیتا ہے۔ ڈیفنس کے عیاش بچوں کو ڈرگز کی لت پہ لگا دیتا ہے۔ وہیں یہ مصطفیٰ، مرشد شاہد اور ارمغان کی ایک دوسرے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مرشد شاہد ان کے بیٹے کے ساتھ 4 سال سے ریلیشن میں تھی۔ دوسری طرف ارمغان سے بھی اس کے تعلقات نیو ایئر نائٹ کی پارٹی کے اس رات جب مرشد شاہد مصطفیٰ کا دل بہلانے اس کے پاس گئی تو نشے میں دھت ارمغان غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور نشے کی آگ میں ہی اس نے یہ قدم اور یہ سب داستان مصطفیٰ اور ارمغان کا میوچل فرینڈ شہراز پولیس کو طوطے کی طرح نیو ایئر نائٹ سے غائب نوجوان لڑکا جب کئی دن تک اپنے گھر نہیں پہنچتا تو مصطفیٰ کی والدہ 6 جنوری کو پولیس اسٹیشن گمشدگی یعنی کہ مسنگ پرسن کی رپورٹ لکھوانے تھانے جاتی ہیں، لیکن پولیس کا نان سیریس بیہیویئر رپورٹ ہی نہیں درج کرتا۔ تک پولیس جو ہے میرے بچے کی صرف کردار کشی کرتی رہی۔ ایس ایس پی علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، کچھ نہیں کیا 20 دن تک۔ اس پہ پرچہ کاٹوں گی میں، اس پہ علی حسن پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ وہ کس کے ان پے رول پہ چل رہا تھا، کس کے انڈر وہ یہ کام کر رہا تھا کہ وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے بچے کے ساتھ میرا بچہ مسنگ ہے تو کہاں ہے، کیوں نہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ارمغان کے ساتھ اس کا بھی نام آنا چاہیے، علی حسن کا بھی نام آنا چاہیے۔ ایس ایس پی علی حسن should be suspended immediately, terminated, whatever۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے ان کے بیٹے پر ڈرگ ڈیلنگ کے الزامات لگائے اور یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے پر پہلے سے ہی ڈرگ ڈیلنگ یعنی کہ نارکوٹک سے ریلیٹڈ رپورٹ درج ہے۔ شاید وہ خود ہی چھپتا پھر رہا ہے، اسی لیے وہ گھر نہیں۔ ہاں، کئی دفعہ پولیس اسٹیشنز کے چکر لگانے کے بعد مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ ایک ہراسمنٹ بیہیویئر دیکھنے میں نظر آتا ہے بائی پولیس۔ وہیں مصطفیٰ کے والد کا ضبط بھی ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ارمغان کو سب سے پہلے کال کی اور مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا، اور ایز یوزول ارمغان نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی رات مصطفیٰ کے والد کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے جس میں اغوا برائے تاوان یعنی کہ رینسم طلب کی جاتی ہے۔ اس کال کو بیس بنا کے مصطفیٰ کے والد اور مصطفیٰ کی والدہ پولیس اسٹیشن جاتی ہیں، اور اس طرح پہلی دفعہ مصطفیٰ کے لیے ایک مسنگ پرسن کی رپورٹ جمع۔ کافی دن پولیس کا غیر سنجیدہ رویہ مصطفیٰ کے والد کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ مصطفیٰ کے والد ہو کے اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرتے ہیں، گورنر سندھ سے اپنے بیٹے کی بازیابی کی سفارش کرواتے ہیں۔ اوپر سے کال آتے ہی ایک ہی دن میں پولیس کو مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ ایدھی ویلفیئر سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کراچی اور بلوچستان کے بارڈر کے قریب ایک نامعلوم ملی ہوئی کار ملی ہے جس کے اندر آدھے دھڑ میں ایک لاش۔ اس لاش کا جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، یعنی کہ یہ لاش مصطفیٰ کی۔ ہاں، فورینزک رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ ڈیڈ پایا گیا ہے ایک جلی ہوئی کار میں۔ وہیں پولیس حرکت میں آتے ہوئے ان کے دوست شہراز کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ شہراز، جو کہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہوتا ہے، طوطے کی طرح سب بتانے لگا۔ اس نے ڈنڈا پکڑا ہے
ارمغان گھوما ہے, اس نے رائفل اٹھائی ہے اور رائفل کے ساتھ جو ہے اس کے ارد گرد فائر مارنے شروع کر دیے. پولیس کو شہراز کی باتوں پر اس وقت یقین آ جاتا ہے جب ان کے ہاتھ شہراز کے موبائل سے ایک وائس نوٹ ملتا ہے, اور یہ وائس نوٹ اور کسی کا نہیں مصطفیٰ کا تھا, کہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ارمغان کے گھر آنے لگا. رافع بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں, وہی کالے کے, تو ایک کام کرو نا, آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار, پھر میرے پاس آ جاؤ نا. یا 14 جنوری 2025 پولیس ارمغان کے گھر چھاپہ مارتی ہے. پولیس کی ریڈ کے دوران ارمغان پولیس کے اوپر فائر کھول دیتا ہے, جس سے 2 پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہو جاتے ہیں, لیکن تلاش ارمغان کو اریسٹ نہیں لیا جاتا. اس ریڈ کے دوران پولیس انکشاف کرتی ہے کہ ارمغان کے گھر سے 64 سے زائد لیپ ٹاپ اور 20 سے زیادہ موبائل فون کے ساتھ ساتھ کافی جدید قسم کا ویپن بھی ملتا ہے. اس ویپن کی جدت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ کچھ امریکن میڈ رائفلز تھیں اور ان میں تو ایک مشین. ارمغان کے اریسٹ کے بعد پہلی دفعہ منظر عام پر ارمغان کے والد آتے ہیں, جو کہ اپنے بیٹے کو بالکل انوسنٹ قرار دیتے ہیں, جس نے ایک نوجوان کو بے دردی سے مار ڈالا. پولیس کی ریڈ کے دوران ان پر فائر کھول دیے, وہ ٹوٹلی انوسنٹ, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. 17 جنوری 2025 اینٹی ٹیرر کورٹ میں کیس کی سنوائی ہوتی ہے. فرسٹ ہیئرنگ کے دوران ابتدائی رپورٹ میں یہ صاف تھا کہ وکٹم کون ہے. اس سب باوجود ارمغان کے والد کا وہی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ٹوٹلی معصوم ہے اور مصطفیٰ تو ڈرگ ڈیلر تھا جو کہ میرے بیٹے کو نیچے کی لت پہ لگا. کورٹ ہیئرنگ کے بعد کورٹ نوٹس پہ پولیس دوسری دفعہ ارمغان کے گھر ریڈ کرتی ہے. پہلی ریڈ میں پولیس کی کوتاہی یعنی ارمغان کے گھر کا وہ کمرہ چھوٹ جاتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ثبوت تھے. اس ریڈ میں پولیس سب سے پہلے اس روم کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر ہولناک منظر دیکھنے میں نظر آتے ہیں. ہاں, اس کمرے میں خون نظر آ رہا تھا, وہیں خون کی اسمیل سے وہاں کھڑے ہونا دوبر تھا. وہیں خون کے پاس ایک موبائل فون نظر آتا ہے پولیس کو, جو کہ آف کورس مصطفیٰ کا تھا, جس سے پروف ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اسی بند کمرے کی دیواریں چیخ. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا جب اس کمرے سے خون کے سیمپل لیے گئے اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ مصطفیٰ کی والدہ سے کروایا گیا, جو کہ آف کورس دوسری بار بھی پازیٹیو آیا. ارمغان جو کہ پہلے پولیس کسٹڈی میں جسمانی ریمانڈ پر تھا, اپنے والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے عدالت نے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر شفٹ کر دیا. صرف یہی نہیں, اینٹی ٹیرر کورٹ نے پولیس کو سست روی دکھانے کی وجہ سے صرف انہی اہلکاروں کو سسپینڈ کیا جو اس کیس کے عینی شاہد یعنی کہ سب سے زیادہ ڈیٹیل رکھنے والے. اینٹی ٹیرر کے اس فیصلے کو جب سندھ ہائی کورٹ میں پولیس کی جانب سے چیلنج کیا گیا تو سندھ ہائی کورٹ نے آفیسرز تھے. اس فیصلے کے بعد پبلک آؤٹریج دیکھنے میں نظر آیا اور پولیس نے اس فیصلے کے اگینسٹ سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور پولیس کو اس میں بڑی کامیابی ملتی ہے. ہاں, پولیس آفیسرز کو دوبارہ ان کی پوسٹ پر بحال کر دیا جاتا ہے. وہیں سندھ ہائی کورٹ اینٹی ٹیرر کو دوبارہ اس کیس کے اندر انویسٹیگیٹ کرنے کا حکم دیتی ہے اور ارمغان جو کہ سسپیکٹ ہے اس کا دوبارہ پولیس کے ہاتھوں جسمانی ریمانڈ. صرف 2 دن کے اندر جسمانی ریمانڈ پر ارمغان پولیس انویسٹیگیشن کے دوران سارا انکشاف کر دیتا ہے. پھر یہاں ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ ارمغان کا 21 فروری کو اپنا سارا جرم قبول کرتا ہے اور اپنی جرم کی داستان سنا. انویسٹیگیٹرز کے مطابق ارمغان نے اپنے کنفیشن میں بتایا کہ اس کے ساتھ شہراز جو کہ ارمغان اور مصطفیٰ کا میوچل فرینڈ تھا وہ بھی شامل ہے. پہلے انہوں نے اپنے گارڈ کے راڈ سے ارمغان کو ٹارچر کیا, اسے مارا پیٹا اور ٹاس کیا کہ یا وہ اسے چھوڑ دے یا اسے مار دے. گاڑی کی ڈگی میں مصطفیٰ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈالا گیا اور یہ دونوں دوست کراچی
بلوچستان کے بارڈر میں ایک سنسان جگہ پر جا کر گاڑی روکتے ہیں۔ پیٹرول چھڑک کر مصطفیٰ کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ واپسی کے لیے ایک سوزوکی پک اپ اور ایک ٹیکسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بٹ ایز یوزول پاکستانی جوڈیشل سسٹم، ارمغان کے اس کنفیشن کے بعد بھی عدالت اب تک ارمغان کو سزا سنانے میں ناکام رہی، کیونکہ ارمغان کے والد کافی اثر و رسوخ کے آدمی ہیں، یعنی ان کی پہنچ اوپر تک ہے یا ان کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے کہ یا تو پولیس آفیسرز کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر عدالت کا وہ جج جس نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے اسے ہی تبدیل کروا دیا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہے جو یہ والد اور بیٹا چھپا رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کون سی ان کے پاس طاقت ہے جو انہیں بچانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ کمنٹ سیکشنز میں ہمیں ضرور بتائیں۔